السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک دلچسپ نئی کہانی لے کر آئی ہوں، تو بغیر وقت ضائع کیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اف اللہ، اگر آج لیٹ ہو گئی تو وہ کھڑوس باس تو میرا دیوالیہ ہی نکلوا دے گا۔ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جلدی پہنچ کر ہی دم لوں گی۔ ایک تو امی کو بھی کہا ہے میں نے کہ مجھے تھوڑا جلدی اٹھا دیا کریں، مگر مجال ہے کہ امی کچھ سمجھ جائیں۔ وہ چبا چبا کر کہتی، اپنے لبوں پر لپسٹک لگانے لگی۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہی تھی کہ تبھی روبینہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی اتنی بری حالت دیکھ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سمن، کچھ خدا کا خوف کر، تم نے کمرے کا کیا حال کر دیا ہے؟ تجھے ذرا احساس نہیں ہے سمن کہ پیچھے تیری بوڑھی ماں یہ سب کرتی ہے؟ تھوڑا سا خیال کیا کر۔ اماں ایم سوری، کل سے ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ان کے گلے سے لگتی لاڈ کرنے لگی۔ وقت اس کی باتوں پر مسکرایا تھا۔ کل کا سورج اس کے لیے کیا لے کر آتا تھا کیا نہیں، یہ تو اس کو کل ہی معلوم ہونے والا تھا۔ اف اللہ سمن، اپنی لپسٹک ہلکی کر، ایسا لگ رہا ہے کہ تو کسی کا تازہ تازہ خون پی کر آئی ہے۔ روبینہ بیگم کے الفاظ سن کر اس کے لب بھینچ گئے۔ افو اماں، یہ فیشن ہے، یہ ریڈ لپسٹک ہے اور آج کل اس کا بہت فیشن چل رہا ہے۔ فضول بکواس نہ کر، چھوڑیے فیشن ویشن، مٹا اس منحوس لپسٹک کو۔ نہیں نا اماں، تم سمجھتی نہیں ہو، میرے سوٹ کے ساتھ یہ اچھی لگ رہی ہے اور میں اسے نہیں مٹاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں کہتی چادر کو طریقے سے اپنے گرد لپیٹ گئی۔ روبینہ بیگم اس کے تیور دیکھتی سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تو بہت بگڑ رہی ہے سمن۔ اماں اس کو بگڑنا نہیں کہتے، اور کیا میں تھوڑا سا تیار نہیں ہو سکتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اچھا جا، ڈرامے نہ کر، تیرے آفس کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر لیٹ ہوگی تو سارا الزام مجھ پر لگا دے گی۔ ان کی بات پر وہ ہنستی ہوئی روبینہ بیگم کے سینے سے لگی۔ جا رہی ہوں اماں، اپنا خیال رکھنا تم۔ وہ ان کے گال پر اپنے لب رکھتی تیزی سے رکشے میں آ کر بیٹھی۔ یا اللہ، پورے 9 بج گئے، اللہ کرے وہ کھڑوس خود ہی نہ آیا ہو، بس اسی بہانے میری بچت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ لنگور آج میری میت ضرور کرے گا۔ وہ خوف سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کا رکشہ آفس کے آگے آ کر رکا۔ آفس کے باہر معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی رش لگا ہوا تھا۔ اس نے بھویں اچکا کر باہر دیکھا۔ بہت سی رپورٹرز اور کیمرہ مین کو وہاں کھڑے دیکھ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک تو یہ لوگ ہر جگہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اللہ پوچھے گا ان کیمرہ مین اور رپورٹرز کو۔ وہ ان کو برا بھلا کہتی رکشے سے اتری۔ رکشے والے کو فارغ کر کے وہ آفس کے اندر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس کے اندر داخل ہوتی کہ تبھی کیمرہ مین اور رپورٹر نے اسے گھیر لیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے اس رپورٹر اور کیمرہ مین کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی بے یقین تھی کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب تک لگانا بھول گئی۔ میڈم جی، ہمیں آپ سے سوال کرنے ہیں، آپ بتائیں کیا دیا تھا آپ کو عثمان ملک نے جو آپ اس حد تک گر گئیں؟ اینکر اب اس کے منہ پر مائک سیٹ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میڈم صاحبہ، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، بتائیں کیا دیا تھا آپ کو عثمان ملک نے جو آپ نے اپنی عزت بیچ دی؟ اس کی رنگت خطرناک حد تک سرخ پڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بھری جگہ پر اس کے منہ پر کھینچ کر جوتا مار دیا ہو۔ بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا، مگر حیرت کی زیادتی کی وجہ سے وہ اس وقت کچھ بول ہی نہ پائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ناظرین، گندا کام کرنے کے بعد کس حد تک ڈھٹائی سے یہ ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک اور کیمرہ مین اس کے سامنے آتا اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے چہرے پر نقاب کرتی بھاگتے ہوئے آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ سوال کسی سانپ کی مانند اسے ڈس رہے تھے۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، پھر یہ سارے سوال اس سے کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ کتنے اچھے موڈ میں آئی تھی نا، سب برباد ہو گیا تھا۔ کیمرہ مین اور اینکرز اب آفس کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کئی کیمرہ مین اور اینکرز کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ جو بھی ہوا تھا وہ ہوا تھا، اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بری طرح پھٹنے لگا۔ دل کر رہا تھا ان کیمرہ مین اور اینکرز کا سر پھاڑ دے جنہوں نے فوراً ہی اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ ہوا کیا تھا کیا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، ورنہ آج وہ آتی ہی نہیں۔ وہ آئینے کے آگے جا کر کھڑی ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کانچ سی آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ گئی تھی۔
وہ اپنا چہرہ دیکھتی مزید شدت سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ باعزت اور باکردار لڑکی تھی اور اب کچھ لمحے میں ہی وہ بے عزت ہو چکی تھی۔ اس کو اس وقت خود سے گھن آنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ نیوز تمام ٹی وی چینلز پر چل رہی ہوگی اور اس کو سب دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کا دل کیا وہ ابھی کے ابھی مر جائے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ خوبصورت چہرہ رو رو کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نقاب نکال کر اپنے چہرے پر لگا چکی تھی۔ کاش تھوڑی دیر پہلے اس نے یہی نقاب اپنے چہرے پر لگایا ہوا ہوتا۔ اس کا دل شدت سے تڑپنے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نقاب کو مزید سختی سے کستے تیزی سے واش روم سے نکل گئی۔ واش روم کے باہر میڈیا کو کھڑے دیکھ اس کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی تھی۔ اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا، پھر بھی وہاں سے نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں اب یہ میڈیا چاہتی کیا تھی۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ مزید یہاں رکتی تو اس کا دم گھٹ جاتا۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی۔ نقاب کو وہ مزید سختی سے کس چکی تھی۔ آفس میں اس کے برابر بیٹھے لوگ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ جتنا برداشت کر رہی تھی اتنا دل پھٹ رہا تھا۔ کیا کرتی وہ؟ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اچانک ہی میڈیا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تو میڈم صاحبہ بتائیے کیا دیا تھا آپ کو عثمان ملک نے ایسا جس کے لیے آپ اس حد تک گر گئیں؟ ایل ای ڈی کا والیوم کسی نے جان بوجھ کر بڑھا دیا تھا۔ اس نے زخمی نگاہیں اٹھا کر دیوار میں نصب اس ایل سی ڈی کو دیکھا۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر عیاں دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ ناخن اب اس کے گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ تکلیف سے اس کی رنگت خون چھلکانے لگی، مگر سماعتوں میں اترتے وہ زہریلے جملے اس وقت اسے اس درد کو محسوس نہیں کرنے دے رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی اس کی بیسٹ فرینڈ ردا اس کے پاس آئی۔ ردا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمن نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پوچھ سکتی ہوں سمن یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی، اور یہاں سمن کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ردا کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ردا جس نے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وہ بے یقینی سے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھ گئی۔ سمن بلک بلک کر ماتمی انداز میں ہچکیاں بھر رہی تھی۔ سمن مجھے کچھ بتاؤ تو، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے مجھے بتاؤ پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی، مگر پلیز مجھے یہ بتاؤ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں ردا سے دور ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ اس کی اپنی دوست اس پر یقین نہیں کرے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے ردا، میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تم تو مجھے جانتی ہو نا، تم تو میرا یقین کرتی ہو نا۔ میرا یقین کرو ردا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر الزام ہے، سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہاری اور عثمان ملک کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہونے لگی ہیں، جو آج صبح ہی ایک ان نون اکاؤنٹ سے وائرل کی گئی ہیں۔ وہ تصویریں اب تیزی سے سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ ردا کی بات پر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ کیسی تصویریں ردا؟ اس کا سانس رک کر آ رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تم جانتی تو ہو سمن میں کن تصویروں کی بات کر رہی ہوں۔ آج کل یہ تصویریں یہ ویڈیوز تو عام ہو گئی ہیں، تم دیکھ سکو گی۔ اس نے نظریں چراتی ہی اس سے پوچھا۔ سمن کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین اس کے پرکھچے اڑا کر چلی گئی ہو۔ اس کا دل بھرنے لگا۔ ردا نے موبائل میں وہ ویڈیو کھولتے موبائل اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے یقین نگاہیں ردا کے موبائل پر گاڑی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی رنگت زرد ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ اتنے گھٹیا ہوں گے، لوگ اتنے غلط ہوں گے، اس نے نہیں سوچا تھا۔ ان دونوں کی ایک عام تصویر کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ ردا نے نرمی سے اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ تم فکر نہ کرو سمن، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی
کہ سمن سچی تھی۔ خدا کی قسم ردا، میرا اور سر کا ایسا کوئی رشتہ نہیں، بلکہ سر تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے، تم تو جانتی ہو۔ اس کی بات پر ردا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب جھوٹ ہے ردا، سب کچھ، یہ سب ایڈٹ کیا گیا ہے سر کو اور مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سر کی کسی سے دشمنی وغیرہ ہو گئی ہو اس وجہ سے، مگر ان سب میں میری کیا غلطی ہے ردا؟ جس کسی نے بھی یہ سب کیا ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ عثمان اپنے آفس میں موجود اپنی مٹھیاں بھینچے اس نیوز کو دیکھ رہا تھا جس نے صبح صبح اس کے سر پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ کل رات تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، پھر اچانک صبح ہی صبح کس نے یہ کیا تھا؟ اس کو اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ وہ فطرتاً ایک اچھے گھر کا لڑکا تھا اور اس کی تربیت بھی اچھی ہوئی تھی۔ 27 سال کا مرد ہونے کے باوجود بھی اس نے آج تک یہ سب نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ جس لڑکی کو اس حد تک بدنام کیا جا رہا تھا وہ اس کے اپنے آفس کی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے اب بھی نیوز سن رہا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر یہ سب کس نے کیا تھا؟ وہ اپنے بائیں حصے پر ہاتھ رکھتا اسے بری طرح مسلنے لگا۔ اچھے خاصے موسم میں بھی اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ آج اس کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی جس کے بعد USA کی کمپنی کے ساتھ بڑی ڈیل فائنل ہونی تھی، اور یہ سب آج ہی ہو گیا تھا۔ اس کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے اپنی ٹیبل کی جانب گیا۔ موبائل بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دوبارہ سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون اٹھاتے اس کو کان سے لگا گیا۔ بولو امجد صاحب، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں پتہ لگا سکوں یہ کس نے کیا ہے، مگر سر جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے بڑی صفائی سے یہ کام کیا ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی نشان باقی ہی نہیں رہا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا سر یہ کس نے کیا ہے۔ عثمان ملک کے لب بھینچ کر رہ گئے۔ اس کی رنگت کھول چھلکانے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا امجد کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس چیز کا پتہ لگا کر آنا۔ سر میں نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ کام جس کسی نے بھی کیا ہے وہ بہت پکا کھلاڑی ہے۔ اس نے کہیں کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جس سے ہم اصل بات تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ اور کہتا، عثمان چلاتے ہوئے فون دیوار پر مار گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، کیا کرے کیا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میٹنگ شروع ہو جانی تھی، اور یہ سب اس کو اس وقت اپنا آپ زہر لگنے لگا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کا مینیجر بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ صاحب، وہ میٹنگ کے لیے دوسرے آفس سے لوگ آ چکے ہیں، کیا کروں ان کا؟ مینیجر کی بات پر اس نے تیزی سے مینیجر کو گھورا۔ اندر بھیجو، اور کیا کرو گے؟ اس وقت اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا سب کو بھون ڈالے۔ مینیجر اس کو اتنے غصے میں دیکھ بھاگتا ہوا اس کے آفس سے نکل گیا۔ وہ اپنی پاور چیئر پر بیٹھتا گہری سانس لیتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ غصہ تھا کہ بری طرح آ رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ 3-4 افراد میٹنگ روم کے اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ وہ بمشکل مسکرایا تھا، چہرہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ کیا ہم اندر آ جائیں مسٹر عثمان ملک؟ ان میں سے ایک شخص مسکرایا۔ وہ بھی بمشکل مسکرا دیا۔ جی جی آئیں، اندر آئیں۔ ان لوگوں کی مسکراہٹ عثمان کو کھٹکی تھی۔ وہ لوگ اندر آتے ہی اس کے برابر بیٹھ گئے۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل پروسیس نہیں کر رہا تھا، کیا بولے کیا نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کے حواس بالکل چھین لیے تھے۔ وہ چاروں اب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مسٹر عثمان ملک، ہم تو آپ کو بہت سیدھا سادہ انسان سمجھتے تھے، مگر ہمیں آج معلوم ہوا کہ آپ کے اتنے معصوم اور اتنے سادے چہرے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص مسکراتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ وہ ان کی بات سنتے ساکت رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے چہرے پر زردی مل دی ہو۔ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی اس کے لبوں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ جی مطلب؟ قادر صاحب، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اس نے بمشکل یہ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کیے۔ مسٹر عثمان ملک، آپ بہرے تو نہیں ہیں نا؟ ناسمجھ بچے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ صبح سے آپ کو بھی معلوم ہے کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ ایسے انسان تھے تو آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے۔
اس نے سرخ نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ان چاروں کا چہرہ دیکھا، جو اس کا چہرہ یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ وہ بنا کچھ کہے نظریں جھکا گیا۔ اس کو اتنی شرمندگی اب تک نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا زبان کو لکوا ہو گیا ہو۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم جس کمپنی سے یہ ڈیل فائنل کریں گے اس کے لوگ اچھے ہوں گے، اور پہلی نظر میں آپ ہمیں اچھے ہی لگے تھے عثمان ملک، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اندر سے آپ اتنے نیچ اور گھٹیا انسان ہوں گے۔ مطلب کہ اپنے آفس کی ورکر کو ہی نہ چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتے، اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں سے اب خون بہنے لگ جائے گا۔ خبردار، خبردار جو اب میرے کردار کے بارے میں فضول کوئی بھی بات کی تو۔ وہ چلاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ چاروں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا اونچا لہجہ سن ان کے چہرے ذلت کے احساس سے سرخ ہو گئے۔ نہیں کرنی نہ ڈیل، نہیں کریں، مگر یہ باتیں میں کسی حال میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ان چاروں کو انگلی دکھاتے سختی سے وارن کر گیا۔ قادر صاحب سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئے تھے۔ دیکھیں ان کی حرکتیں بھی خود کریں اور پھر غصہ بھی خود ہی کریں۔ واہ بھائی واہ۔ وہ تالیاں بجاتے پیچھے ہو گیا۔ وہ ان چاروں کے قریب آتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ صبح سے لے کر اب تک اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ کس وقت کیا کر دے وہ خود بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر ہو گیا ہو تو 2 منٹ کے اندر اندر تم چاروں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے گھٹیا چہرے مجھے مزید نہیں دیکھنے۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتا گول گول گھومنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا دماغ تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پہلے ہی سخت ٹینشن تھی، اوپر سے ان لوگوں نے آ کر مزید دماغ خراب کر دیا تھا۔ چلو چلو، ہمیں نہیں کرنی ان سے کوئی بھی ڈیل۔ قادر صاحب سخت لہجے میں بولے۔ موسٹ ویلکم قادر صاحب۔ وہ رہا دروازہ۔ اپنا نورانی منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا یہ منہ ہی نہ رہے۔ اس درجے ذلت پر قادر صاحب کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس کو برا بھلا کہتے تیزی سے اس کے میٹنگ روم سے نکل کر جا چکے تھے۔ وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ تصویریں کس دن کی تھیں اسے اچھے سے یاد آ گیا۔ ہارون، وہ اتنی زور سے چلایا کہ کمرے کی ایک ایک چیز لرز اٹھی۔ ہارون کانپتے ہوئے تیزی سے اس روم کے اندر آیا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہارون کپ کپایا تھا۔ مس سمن کو فوراً یہاں بھیجے۔ ان سے کہیے گا مزید لیٹ مت ہو۔ وہ مجھے 5 منٹ کے اندر یہاں چاہیے۔ اور چاہیے کا مطلب چاہیے ہوتا ہے ہارون۔ اگر وہ 5 منٹ میں یہاں نہ ہوئی تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی اس جاب سے فارغ ہو۔ وہ دھاڑا۔ جی سر، ہارون دھیمے لہجے میں کہتا تیزی سے باہر بھاگا۔ جس حساب سے آج عثمان ملک سر پھرا ہوا تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا سر اس وقت جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ یہ بہت غلط ہوا ہے ردا، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب بھی ماتمی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ ردا کا دل بھر آیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس میں سمن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ ہی سمن کا اور نہ ہی عثمان کا، کیونکہ وہ عثمان ملک کو بھی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کسی نے ذاتی دشمنی نکالی تھی، یہ تو وہ سمجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی، تبھی ہارون ان دونوں کی جانب آیا۔ مس سمن، سر نے آپ کو فوری طور اپنے آفس بلایا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ ذرا بھی لیٹ ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوں گا۔ اس لیے پلیز تھوڑا جلدی وہاں چلے جائیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس جاب سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ وہ اس کو مجبور لگا تھا، بے حد مجبور۔ آپ ٹینشن نہ لیں ہارون صاحب، میں جا رہی ہوں سر کے آفس۔ وہ ہارون کو دلاسا دیتی کھڑی ہوئی۔ اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ عثمان ملک کیا بولے گا کیا نہیں سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ خود کو گھسیٹتی میٹنگ روم کے جانب بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی تھی۔ عثمان تو ویسے ہی ہاتھ ہو کر اس کے پیچھے لگے رہتا تھا، اور ابھی تو اتنا بڑا حادثہ ان دونوں کے ساتھ ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ دروازے پر جما گئی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ عثمان ملک سرخ آنکھیں دروازے پر گاڑ گیا۔ جی پلیز۔ اس کی سخت آواز سن وہ دروازہ کھولتے اندر آ گئی۔ عثمان ملک کو دیکھتے اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ کیوں سرخ تھی؟ وجہ دونوں کو ہی اچھے سے معلوم تھی۔ وہ تو رو دھو کر اپنا دکھ اچھا خاصا کم کر چکی تھی، مگر عثمان، وہ کیا کرتا؟
وہ تو مرد تھا، اور مرد بھلا کب روتے ہیں؟ مس سمن وہیں کھڑی رہیں گی یا یہاں بھی آئیں گی؟ اس کی سخت آواز سن وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہکلانے پر عثمان لب بھینچ کر رہ گیا۔ صبح سے جو تماشا چل رہا ہے تمہیں پتا تو چل ہی گیا ہوگا۔ اس کے اتنے ڈائریکٹ بات کرنے پر وہ گھبرا گئی۔ جی سر، معلوم ہے۔ برداشت کے چکر میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہوئے۔ بدنام ہو چکے ہیں ہم دونوں، جانتی ہوں سر۔ اب کی دفعہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لوگ اس کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، پھر بھی سب اس کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے۔ جانتی ہو نا، ایسی لڑکیوں کو زمانہ کھا جاتا ہے۔ اس کی بات پر سمن نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ وہ ایک بات کر کے ہی اس کی سانسیں چھین چکا تھا۔ جانتی ہو نا، جس چیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ تو اس کے گھر والے اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہ دنیا والے۔ وہ باتیں نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں مس سمن، گھما پھرا کر بولنے کی میری عادت نہیں، اس لیے صاف بات کروں گا، اور جواب مجھے نہ میں نہیں، صرف اور صرف ہاں میں چاہیے۔ وہ بولتے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ سمن لرز کر رہ گئی۔ نکاح کر لو مجھ سے۔ اس کی بات پر سمن کے قدم لرزے۔ اس نے بے یقین ہوتے عثمان ملک کو دیکھا، جو اتنی بڑی بات کہہ کر یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی سخت لہجے میں بولی۔ اس کا اتنا صاف انکار سن کر عثمان ملک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی، اور اسے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی تھیں۔ یہ لڑکی یوں انکار کر دے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے بے حد پاس گیا۔ اب بدنام ہوئی ہو میرے ساتھ تو نکاح بھی کرنا ہوگا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی تمہاری۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے نقاب سے جھلکتی بھیگی نگاہوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ اس کے دھاڑ پر وہ لرز کر رہ گئی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، پلیز سر، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، میرا کروڑوں کا نقصان ہوا، اس کا کیا؟ بولو، یہ تصویر یاد ہے نا کس دن کی ہے؟ کتنا تمہیں منع کیا تھا کہ یہ کام گھر جا کر لینا، یہاں مت کرو۔ سب جا چکے تھے اس آفس سے، صرف تم تھی۔ کہا تھا نا میں نے تمہیں، کہلوایا تھا نا ہارون سے کہ گھر چلی جاؤ، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ لسن، آج جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس کی ذمہ دار تم ہو مس سمن، تم۔ اگر تم مسرا چلی جاتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج میری کروڑوں کی ڈیل خراب ہو گئی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا یوں آسانی سے جانے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ وہ خوف سے کپ کپانے لگی۔ بیچاری سمن اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ امیر تھا، اوپر سے اس کا باس، وہ ساری چیزوں کا الزام اس پر دھر چکا تھا۔ اپنی صفائی میں کیا بولے کیا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مس سمن، مجھے جو کہنا تھا میں وہ کہہ چکا ہوں۔ آپ کے پاس کل دوپہر تک کا ٹائم ہے۔ کل دوپہر میں مجھے جواب چاہیے، اور ہاں، اگر انکار کر دیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو مزید برباد کر دوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے تیزی سے میٹنگ روم سے نکلی۔ وہ رکشے سے اترتی مرے مرے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے، کچھ بھی اس وقت وہ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اس کا دماغ بالکل خراب کر دیا تھا، اور اس پر متضاد عثمان ملک سیدھا اس پر بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے دروازہ بجانے لگی۔ 5 منٹ دروازہ بجانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ پریشان ہوتی مزید تیزی سے دروازہ بجانے لگی۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس کی بڑی بھابھی دروازے پر آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک عجیب سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے آپ میں ہی گڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ گھر والے یہ سب نہیں کریں گے، مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اس کی بھول تھی۔ سب کے ساتھ ساتھ اب اس کے گھر والے بھی اس پر کیچڑ ڈالنے والے تھے۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا، بی بی جی جب اتنا رنگ چڑھا ہی لیا تھا تو گھر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی بھابھی کا تیکھا لہجہ اس کو زمین میں گاڑ گیا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے اپنے گھر کے تمام افراد کو دیکھا، جو آواز سنتے ہی باہر آ گئے تھے۔
اس کا بڑا بھائی تیز قدموں سے اس کی جانب آیا۔ بغیرت، جب اتنا گل کھلا چکی تھی تو گھر کیوں آئی؟ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار گیا۔ وہ جو جم کر اپنی جگہ پر کھڑی تھی، جھٹکے سے منہ کے بل نیچے گری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ بھائی تھا جس نے بچپن سے لے کر اب تک اس کو تنکے سے بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ارے، اس لیے تجھے اتنا پڑھایا لکھایا تھا، اس لیے تجھے کہاں پر لگایا تھا کہ تو یہ کر کے دے ہمیں؟ اس کا بھائی تیز لہجے میں بولا۔ بھائی میری بات، خبردار جو اپنے منہ سے ایک گندا الفاظ نکالا تو تم پیچھے ہو جاؤ اشرف، اس سے تو میں بات کروں گا۔ اپنے باپ کی آواز سنتی وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہو نہ ہو، اس کے ماں اور باپ تو ضرور ہوں گے۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کی جانب بھاگی۔ ابو، مجھے پتا تھا آپ مجھ پر بھروسہ کریں گے، ابو میرا یقین۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، اس کے باپ نے بھی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ بے یقینی سے زمین پر گر پڑی۔ اس کو یقین ہی نہ آیا تھا کہ اس کا وہ باپ جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ بھی اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اس لیے کہتا تھا میں تم سے روبینہ بیگم کہ اس کی پرزے تھوڑے ٹائٹ کر دو۔ ارے میں تو باپ تھا، مگر تم تو ماں تھی نا۔ کیسی تربیت کی تم نے اس کی، جو آج اس نے ہمارا سر جھکا دیا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو اس کے بارے میں یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہی بے یقین ہو گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا۔ دل کر رہا تھا زمین میں دفن ہو جائے، جن کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی، اور وہی لوگ اس پر کیچڑ چھال رہے تھے۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے بی بی، یہ رونا دھونا اپنے کمرے میں جا کر کرو، ہم تمہاری مزید ڈرامے بازی اب برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا بھائی تیز لہجے میں کہتا اس کو ٹھوکر مار کر دور پھینک گیا۔ وہ تکلیف سے سسکتی اپنی ہچیاں تک روک گئی۔ اس نے یہ سہ لیا تھا، اب تو وہ سب کچھ سہ سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی زخمی سا مسکرائی۔ آج سے پہلے اس گھر کے افراد اس کے ساتھ کتنے اچھے سے رہتے تھے۔ ایک واقعے کے بعد سب بدل گیا تھا۔ اس کو آج معلوم ہوا تھا ماں باپ بیٹیوں سے کتنی محبت کیوں نہ کر لیں، ہوتی وہ بیٹیاں ہی ہیں۔ اس کے باپ نے عمر بھر اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، مگر آج ایک جھٹکے میں اس کے ساتھ وہ کیا تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی دور پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے فون کی جانب بھاگی۔ یاسر کی کال پر وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین ہے یاسر، تمہیں مجھ پر یقین ہوگا۔ وہ زیر لب اپنے منگیتر کے بارے میں سوچتی کال یس کر گئی۔ ہیلو یاسر۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، یاسر کے چیختے لہجے نے اس کی زبان وہیں گنگ کر دی۔ بے شرم، میں تمہارا منگیتر تھا، اگر ایسا کچھ کرنا تھا میرے ساتھ کرتی، مجھے کہتی، میں کچھ نہ کچھ کرتا۔ تم نے سیدھا منہ ہی کالا کر لیا۔ وہ مزید زہر اگل رہا تھا، مگر سمن سے اور برداشت نہ ہوا۔ یاسر میری بات پر یقین، میں یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم کرتا ہوں۔ اس کی تیز آواز پر وہ گنگ ہوئی۔ یاسر، تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل ہوش و حواس میں یہ بات کی ہے۔ تم جیسی لڑکی جو نیوز کی ہیڈ لائٹ بنی ہوئی ہو، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد کوئی شریف لڑکا تم سے شادی کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، شادی بھی اسی کے ساتھ کر لو۔ وہ کہتا ٹھک سے فون بند کر گیا۔ اس نے بے یقین ہوتے فون کو دیکھا۔ یاسر یہ کرے گا، اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کو اس کی شکست کا احساس دلانے لگے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی روبینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر فریز ہو گئی۔ اس کو معلوم تھا اس کی ماں بھی اس کے کردار پر کیچڑ چھالنے آئی تھی۔ اس کا دل زخم زخم ہو رہا تھا، مگر بول کر وہ مزید بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بس اتنا کہنے آئی ہوں سمن کہ تم بری طرح ذلیل ہو چکی ہو۔ زمانہ تمہارے اوپر تھو تھو کر رہا ہے، اس لیے بہتر تمہارے لیے یہی ہوگا تم اپنے باس سے کہو وہ تم سے نکاح کر لے۔ ایسے ہی تمہیں عزت مل سکتی ہے، نہیں تو یہ زمانہ صرف تمہیں ذلیل کرے گا۔ ویسے بھی تمہارے باپ بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں وہ اس گھر پر نہیں رکھیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ نکاح کر لو آج کے آج۔ وہ سخت لہجے میں کہتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے ہلتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا فون اٹھاتے اس نمبر کو ڈائل کرنے لگی جو اس نے زندگی میں کبھی سیو نہیں کیا تھا، مگر یاد ضرور رہ گیا تھا۔
شاید اسی لیے یاد رہ گیا تھا، کیونکہ مشکل وقت میں یہی تو ملانا تھا۔ تیسری بیل پر ہی دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کل تک کا ٹائم تھا میڈم صاحبہ آپ کے پاس۔ سر میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ تیز لہجے میں کہتی، گہری گہری سانس دینے لگی، جبکہ دوسری جانب عثمان ملک ساکت رہ گیا۔ اور یہ نکاح آج شام ہی ہوگا، وہ کہتی ٹھک سے فون کاٹ گئی، جبکہ دوسری جانب عثمان ملک بھی حیران تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ یوں راضی ہو جائے گی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد نکاح کے لیے اس کے گھر آ چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس شخص کو دیکھتے ہی حیرت زدہ تھے۔ تبھی تو میں کہوں، نن صاحبہ کی نیت کیوں پھسل گئی؟ دیکھو تو ذرا کتنا خوبصورت ہے یہ، اور اوپر سے تو پیسے والا بھی ہے، گھر سے نکل بھی رہی ہے، مگر اب بھی اچھے ہاتھوں میں ہی جائے گی۔ اس کی بڑی بھابھی بری طرح جلتی اس کی چھوٹی بھابھی سے بولی۔ عثمان ملک نے سلگتی ہوئی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ یہاں نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، نکاح کے فوراً بعد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی سفید جوڑے میں ملبوس اس نے اس کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس افسرہ کو دیکھا جس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ یوں تو اس نے اس کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا دل کیا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد مولوی صاحب بھی کمرے میں آ گئے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروائیں؟ مولوی صاحب نے عثمان کی جانب دیکھا۔ جی مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروا چکے تھے۔ مولوی صاحب کے الفاظ کسی تیزاب کی مانند اس کی سماعتوں میں اترے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو ہو رہا تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی خود کے تمام حقوق اس شخص کو سونپ چکی تھی جو اس کو بے تحاشا ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرخ نگاہ عثمان ملک پر ڈالی جو مٹھیاں بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب مولوی صاحب اٹھ کر عثمان کی جانب جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی۔ عثمان بھی 3 بار قبول ہے کہتے اس کو اپنی زوجیت میں قبول کر چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ چلیں؟ اس کے کان کی جانب جھکتا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جی۔ وہ اس کے پاس آئی۔ اس نے نرمی سے اس کے اس سفید گھونگھٹ کو ہٹایا جو وہ لگائی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ سانس تک روک گیا۔ بالکل سادے حلیے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ گیلی آنکھیں، سرخ ناک، گلابی لب اور بڑی بڑی ساحرانہ آنکھیں۔ وہ اس کو دیکھتے کھو سا گیا۔ یوں تو پہلے بھی اس نے کافی بار اسے دیکھا تھا، مگر یہ نظر کچھ اور تھی۔ شاید وہ اس کی محرم تھی اس لیے، یا پھر شاید وہ اسے اچھی لگ رہی تھی اس لیے۔ خیر وہ سر جھٹکتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں اس گھر سے نکل گئے۔ سمن کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دروازے تک بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے گاڑی کی جانب آیا۔ وہ اپنے آنسو بیتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ سمن نے ایک آخری بار اپنی گھر کے جانب دیکھا۔ اس کے بعد عثمان اپنی گاڑی وہاں سے دوڑا لے گیا۔ عثمان کی گاڑی اس کی حویلی کے آگے آ کر رکی۔ وہ اس شاندار حویلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب تو اس نے فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا، اصل زندگی میں تو کبھی اس نے یہ سب دیکھا ہی نہیں تھا۔ عثمان گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ وہ عثمان کو ایک نظر دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اندر سے بھی حویلی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ کاش وہ اس حویلی میں کسی اور طریقے سے بیاں کر آتی۔ عثمان اس کا ہاتھ تھامے ایک خوبصورت سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کمرے کو دیکھ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس کمرے کے برابر تو اس کا پورا گھر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور سوچتی، عثمان کی باتوں نے اسے ہوش دلایا۔ تھک گئی ہوگی، بیٹھ جاؤ۔ اس کی نرم آواز نے جہاں اس کو بے یقین کیا تھا وہیں ہرٹ بھی کیا تھا۔ وہ بستر پر جا کر بیٹھتی اپنی نگاہیں اس پر جما گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اس کو خود کو یوں دیکھتا پا کر اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ سامنے کھڑے شخص سے رشتہ بدل گیا تھا۔ کل تک یہ مرد اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اس کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ وہ اسے تھوڑا دور کھسک گئی۔ جو بھی ہو، اس شخص سے اسے شرم بے حد آ رہی تھی۔ دیکھو، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ نکاح ہم دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر نصیب ہمارا کہ آج ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ مگر میں تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نکاح صرف اور صرف کاغذی نکاح ہے۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ تم میری کاغذی بیوی ہو۔ آج جو کچھ بھی ہوا صرف اور صرف اس لیے میں نے تم سے یہ نکاح کیا ہے۔ اس لیے نہ میں تم پر شوہر والے حقوق جتاؤں گا اور نہ تم میرے اوپر بیوی والے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا کھڑے ہوتے تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا۔ وہ گہری سانس بھرتے تکیے سے ٹیک لگا گئی۔ فی الحال وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ اتنے سٹریس میں تھی کہ وہ ابھی نیا کوئی بھی رشتہ ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کل جو تماشا ہوا تھا اس کے بعد اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، نہ کھانا اسے یاد رہا، لیکن اس وقت بھوک نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہوتی کمرے سے نکلی۔ بھوک سے اس کی جان چلی جاتی۔ اس سے پہلے ہی وہ ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم ساکت ہوئے۔ عالیشان ڈائننگ ٹیبل پر علاوہ عثمان ملک کے کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا بھی دل کیا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے، مگر بھوک نے اس کو مجبور کر دیا۔ وہ قدم قدم چلتی ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھی۔ عثمان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ وہ عثمان کو مکمل اگنور کیے اپنے پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی۔ عثمان کی ایسی نظروں سے اب اس کا کچھ نہیں جا رہا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس نے نوالا بناتے ہی اپنے منہ میں رکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سمن؟ اس کا سخت لہجہ سن اس نے نظریں اٹھا کر عثمان کو دیکھا۔ میں یہاں ناشتہ کرنے آئی ہوں عثمان۔ ضروری تھا کہ یہاں آ کر ناشتہ کرتی۔ تو ملازمہ سے کہہ دیتی کہ وہ تمہیں کمرے میں ہی ناشتہ دے دے۔ عثمان کی بات پر اس کی آنکھیں پانی سے بھری۔ حلق میں نوالا اٹک گیا۔ ملازمہ آئی ہی نہیں مگر میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو سمن عثمان ملک، تم مجھے اپنی نظروں کے سامنے منظور نہیں ہو، اس لیے جتنا ہو سکے میری نظروں سے دور رہنا۔ میں تمہیں اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت لہجے میں بولتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سمن کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ خالی پیٹ یکدم ہی بھر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ عثمان نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی شکل دیکھنے کا، نہیں آؤں گی آئندہ آپ کے سامنے، وہ سختی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا گئی۔ عثمان ناشتہ چھوڑے کھڑا ہوا۔ دل کے کسی خانے میں شرمندگی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کھانا کھاتے ہوئے کہنے کی؟ وہ خود کو کوستے تیزی سے باہر کی جانب چلا گیا۔ ناشتہ پیچھے ویسے کا ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ 1 ماہ بعد ان دونوں کی شادی کو 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اسے 1 مہینے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہی رہتے تھے۔ دونوں الگ الگ کمرے میں سوتے۔ عثمان کے ایسے کہنے کے بعد سمن بہت کم کم ہی اس کے سامنے جایا کرتی تھی، اور عثمان بھی اپنی انا کا پرچم لہراتے اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ مگر اب وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ تقدیر ان دونوں کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ان دو وجودوں کو ملنا تھا۔ اس رات عثمان کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ وہ گرتے پڑتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ بخار سے اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا۔ اب سے نہیں، وہ کافی دنوں سے بیمار تھا، مگر ڈھیٹوں کی طرح وہ اپنا علاج نہیں کروا رہا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تیزی سے سمن کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو شاید کبھی ایسا نہ کرتا، مگر اس وقت اس کے ہوش سلامت نہیں تھے۔ سمن جو بستر پر الٹی لیٹی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اس کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ شخص پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دل اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے جانب آتے بستر پر گر گیا۔
اس کی گہری ہوتی سانسوں سے سمن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو سمن کا دل کیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر وہ کرے جو وہ کر رہی تھی، مگر دل میں موجود انسانیت اس کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ کافی دیر خود سے لڑنے کے بعد وہ بک سائڈ پر رکھتی کھڑی ہوئی۔ عثمان اس وقت سر کے درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھتی اس کی جانب گئی۔ عثمان، آر یو اوکے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے عثمان کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان نے اپنی سرخ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ وہ اس کی آنکھوں کو اتنا سرخ ہوتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ اوف عثمان، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بالکل اپنا خیال نہیں کرتے عثمان آپ۔ وہ اس کو تیز تیز باتیں سناتے دراز سے دوائیاں نکال رہی تھی۔ وہ اس کی پشت دیکھتے ہلکے سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اس سے ناراض تھی، اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی، مگر اس وقت اس کو بیمار دیکھتے وہ سب کچھ بھول گئی۔ اس کو دوائیاں کھلانے کے بعد وہ اب نرمی سے اس کے برابر بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس کی پتلی پتلی انگلیوں کا لمس عثمان کو بے حد بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ عثمان، آپ کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا۔ ایک منٹ، میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی ہوں، وہ کہتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عثمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بچپن میں ہی ماں باپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، مطلبی رشتوں کے بیچ وہ اکیلے ہی پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ کسی نے بھی اس کا یوں دھیان رکھا ہی نہیں تھا جتنا اس وقت وہ رکھ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ایک کٹورا لیے اس تک آئی۔ عثمان، بس زیادہ مت سوچیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اب ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے سر پر رکھ رہی تھی۔ اس سب سے عثمان کو بے حد سکون مل رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سمن نے اس کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے عثمان آپ کا بخار کم ہوا ہے۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، میں بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتی، وہ کھینچ کر اسے اپنے بازو پر لٹا گیا۔ پلیز، آج میں بیمار ہوں، میرا تھوڑا خیال کرو، وہ نرم لہجے میں کہتا سمن کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا۔ اس کے اس حرکت پر سمن کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں بجنے لگی۔ عثمان اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتے مسکرا دیا۔ یکدم اس کی آنکھیں سرخ پڑی، جوان جذبات مچلنے لگے۔ پہلو میں لیٹی عورت کوئی غیر نہیں، اس کی بیوی تھی۔ حق ملکیت کا احساس تیزی سے اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ وہ اب نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے سمن نے پلٹ کر شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جو کل تک تو اس کو لفٹ بھی نہیں کراتا تھا، مگر ابھی ویسی حرکتیں کر رہا تھا کہ سوچتے ہوئے بھی اس کو شرم آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ دیکھ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں کیا تھا کیا نہیں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بری طرح لرزنے لگی۔ اس کو یوں لرزتے دیکھ عثمان مسکرا دیا۔ جسم میں الگ سے طاقت آ گئی تھی۔ وہ نرمی سے تھوڑا اوپر اٹھتے جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کے لمس پر وہ کرنٹ کھا کر دور۔ یہ مرد کبھی اس طرح بھی اسے پیار کرے گا، اس نے ایک خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے گال بھاپ چھوڑنے لگے۔ اس شخص کی گہری نظریں اسے شرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ نظریں کیوں جھکا رہی ہو جانے من؟ دیکھو مجھے، تمہارا شوہر ہوں میں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے چہرے کو اوپر کی جانب اٹھا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بری طرح سرخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اتنے جذبات تھے کہ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ چوم رہا تھا۔ وہ بری طرح کپ کپانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا پورا بدن وائبریٹ پر لگا ہو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ان کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اوہ ڈارلنگ، تمہارے بالوں سے جو خوشبو آ رہی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے پرفیومز میں بھی وہ بات نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا آپ جھک کر اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ شخص تو اس سے اتنا روٹ تھا، پھر وہ اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر گیا۔ رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے سکیدت بھرے لمس پر اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ جان من پلیز آج کی رات آنکھیں بند نہ کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ نرمی سے کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔
سمن کی آنکھیں سرخ پڑی۔ مقابل اس پر حق رکھتا تھا، وہ اس کو کیسے روکتی؟ وہ بری طرح گھبراتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ مجھے میرا حق چاہیے، بتاؤ کیا دو گی مجھے میرا حق؟ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کے لمس پر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بولو میری جان، کیا دو گی مجھے میرا حق؟ اس نے نہایت نرمی سے اس سے سوال کیا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتی اسبات میں سر ہلا کر اس کی اجازت پاتے وہ نرمی سے اس کو خود میں ڈھالتا چلا گیا۔ گزری رات نے دونوں کے درمیان تمام دوریوں کو مٹا دیا تھا۔ اس کو باہوں میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ کیا ان کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی مدی مدی آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ رات کے بارے میں سوچتے اس کے لبوں پر شرم کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ شخص اتنی نرمی سے اس کے پاس آئے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے رخ موڑتے اپنے برابر نگاہ کرم فرمائی، مگر اس کو اپنے برابر نہ پاتے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ بھلا وہ کہاں چلا گیا تھا؟ رات تو ان دونوں کے درمیان تمام دوریاں مٹ گئی تھیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نارمل تھے۔ وہ پریشان ہوتی طریقے سے اپنا دوپٹہ لپیٹتی باہر آئی۔ ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ہوں۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر اس کو پورے گھر میں نہ پا کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ نیلم، اس نے اپنی ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ۔ نیلم، عثمان کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ جی بیگم صاحبہ، آپ کو عثمان صاحب نے بتایا نہیں؟ کیا نہیں بتایا نیلم؟ کھل کر بتاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ، وہ صبح صبح صاحب امریکہ کے لیے نکل گئے ہیں، انہیں کوئی ضروری کام تھا۔ انہوں نے تو مجھے رات میں ہی بتا دیا تھا، کیا آپ کو نہیں بتایا؟ اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ وہ مرد اس کے اتنا پاس آ کر اس کو اکیلا کر دے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ بیگم صاحبہ آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں نیلم، تم کام کرو جو کر رہی تھی۔ وہ خود کو مضبوط کرتے نارمل لہجے میں کہتی، تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ مطلب کل رات جو بھی ہوا وہ بس ایک وقت گزاری کا سامان تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی کھڑے قد سے زمین پر گری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی اب سب ٹھیک ہو گیا، مگر نہیں۔ اس کو چھوڑ کر جا کر وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی بستر پر گری۔ اپنی بے قدری پر وہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس وقت اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ عثمان نے اس کا استعمال کیا تھا، یہی چیز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس وقت وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اس کے قریب صرف دور جانے کے لیے آیا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جو سب کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے، مگر کیا واقعی عثمان ملک ایسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عثمان ملک بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر ضرور گیا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کمرے میں ضرورت سے زیادہ اندھیرا تھا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا امجد؟ سر میں پہلے ممکن چھان بین کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور آج سب کچھ مکمل ہو گیا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر، یہ آپ کی وائف کا منگیتر، اس نے ہی کیا ہے یہ سب کچھ۔ اس دن کی غلط تصویریں بھی اس نے بنائی تھی، ان کا ایڈٹ بھی اس نے ہی کروایا تھا، تاکہ اس کی منگنی سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ یہ بے غیرت کسی اور کو پسند کرتا تھا، اس لیے وہ سب کچھ کیا تاکہ یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے اور بات بھی نہ بنے۔ امجد کی بات سنتے عثمان ملک مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ وہ شخص اتنا گر جائے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ امجد، تم پاکستان جانے کا بندوبست کرو جب تک میں اس کو دیکھتا ہوں۔ امجد اس بات میں سر ہلاتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ تو اس حد تک گرا ہوا گھٹیا انسان ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مار گیا۔ یاسر کی چیخ کمرے میں پھیلی تھی۔ چیخ نامرد، جو حرکت تو نے کی تھی اس کے بعد تو مرد کہاں بچا؟ صرف اور صرف ایک وجہ سے تو نے اپنی منگیتر کو بدنام کروا دیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ زمین پر لٹائے اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ کافی سارا مارنے کے بعد وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ امجد باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، یہ کہا یہ بھی ہمارے ساتھ پاکستان جائے گا؟ اس نے میرا اور میری بیوی کا بہت نقصان کیا ہے، یہ وہاں چل کر سب کو بتائے گا۔ میری ڈوبتی ہوئی ساکھ اب یہی اٹھائے گا، نہیں تو میں اس کو اس دنیا سے خالی کر دوں گا۔
وہ بے رحمی سے کہتا مزید سختی سے اسے گھسیٹنے لگا۔ یاسر کی چیخیں اس اندھیرے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی، مگر وہاں اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آج کی تازہ ترین خبر، آج سے پہلے ہونے والے ایک حادثے کا پردہ فاش۔ عثمان ملک اور ان کی آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی وائرل ہوئی ویڈیو، مکمل طور پر نقل۔ اسے بے یقینی سے ٹی وی کی ابھرتی ہوئی اسکرین پر ان 4-5 لوگوں کو دیکھا۔ اب اسکرین پر یاسر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی، آنکھیں پھر سے بے یقین ہوئی۔ پیچھے وہی دشمن جاں کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر موجود مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر چکا تھا۔ میں یاسر اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ قبول کرتا ہوں کہ وہ نقل ویڈیو میں نے ہی بنوائی تھی۔ مجھے اپنے پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنی تھی، مگر میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، جس پر مجھے یہ گھناؤنا کام کرنا پڑا۔ میں اپنی غلطی پر بری طرح شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اب عثمان ملک سے معافی مانگ رہا تھا۔ سمن کے لبوں پر نفرت سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ مطلب کہ اس کے عثمان نے اس کو دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ ان سب چیزوں کے پیچھے اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا دل یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس پر لگا الزام، اس پر لگی تہمت دھل چکی تھی۔ وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس کے لبوں پر بہت عرصے بعد جا کر اتنی خوبصورت مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی فیورٹ مووی دیکھنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ دشمن جاں اندر داخل ہوا۔ وہ رخ موڑے بغیر بھی جان چکی تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ اس رات اس کی پرفیوم کی مہک وہ اچھے سے حفظ کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو چمکے۔ یہ 5-6 دن اس نے کیسے گزارے بس وہی جانتی تھی۔ وہ شخص اب اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا۔ ان دنوں میں وہ یہ بات محسوس کر چکی تھی، مجھ سے ملو گی نہیں جانے من؟ اس کی آواز سن کر وہ بے قابو ہوتی اس کی جانب بھاگی۔ عثمان اس کو یوں اپنی جانب آتے دیکھ اپنی باہیں کھول گیا۔ وہ بری طرح روتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے عثمان؟ کیوں گئے تھے؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے رونے لگی۔ عثمان ہنستے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ جان، بہت سے حساب کتاب پورے کرنے تھے جس کے لیے مجھے جانا ہی تھا، مگر اب آ گیا ہوں نا تو وعدہ کرتا ہوں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور ویسے بھی تم تو میری زندگی بن گئی ہو، تمہیں چھوڑ کر بھلا عثمان ملک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کی بات پر ہنستے ہوئے وہ مزید شدت سے اس کے سینے سے چمٹی۔ آئی لو یو عثمان، آپ میری زندگی میں آنے والا روشن ستارہ ہیں۔ نکاح جس بھی وقت میں ہوا، جیسے بھی ہوا، مگر میں اس نکاح کو اپنی خوش قسمتی کہوں گی جس نے مجھے آپ دے دیا۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر عثمان نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ آئی لو یو ٹو میری دلربا، میں بھی اس وقت کو خوش نصیبی کہوں گا جس وقت تم میرے پاس آئی۔ تھینک یو میری جان میرے پاس آنے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اس کو سیدھے سے لگاتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ سمن مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دونوں کے دل میں سکون اترتا چلا گیا۔ تو کیسا لگا ناظرین آپ کو اس کہانی کا اینڈ؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔